کے بعد 21واں پارہ شروع ہوا۔ 21ویں پارے میں اللہ نے روحانی علاج کے تعلق سے فرمایا کہ انسان اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھے اور اللہ رب العالمین کے ذکر میں رہے تو اللہ تعالیٰ اسے دو بڑی برائیوں سے بچاتا ہے، ایک فحش اور دوسری تمام منکر باتوں سے، منکر کاموں سے اسے بچا لیتا ہے۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن جو تمہاری طرف اتارا جا رہا ہے اس کی تلاوت کرو، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسانوں کو فحش کاموں سے اور منکر کاموں سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کوئی ڈاکٹر اگر کسی بیماری کا علاج بتاتا ہے تو دو شرطیں دیتا ہے۔ ایک، ڈاکٹر نے جس طرح سے جتنی مقدار میں بتایا ہے دوا کھانے کے لیے اس کو آپ کو فالو کرنا ہے، ڈاکٹر کے طریقے پر، اور جتنی مقدار میں ڈوز دیا اتنا ہی آپ کو کھانا ہے، ٹائم ٹو ٹائم، اور پھر اتنی مقدار میں ڈوز۔ اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ کہا انہی دونوں شرطوں کو اگر نماز پہ لاگو کر دیا جائے کہ نماز کو اس طریقے پہ پڑھا جائے جس طریقے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ٹائم ٹو ٹائم ادا کیا جائے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، اور نماز کی نیکیوں کو برباد کر دینے والے جو اعمال ہیں وہ اعمال چھوڑ دیے جائیں پرہیز کی وجہ سے، تو یہ اثر ضرور انسان کی زندگی پر دکھے گا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ فحش کام اور منکر کام سے اسے ہم بچا لیں گے، نماز اس کو روک دے گی۔ آج ہوتا یہ ہے لوگ نمازی ہیں، اگر برے کام میں مبتلا ہوتے ہیں تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، برائی نہیں چھوڑتے ہیں، بولتے ہیں نماز بھی پڑھ رہا ہوں برائی بھی کر رہا ہوں تو لاؤ اب نماز ہی چھوڑ دیتا ہوں، جبکہ برائی اسے چھوڑنی چاہیے، لیکن ہم معاملہ الٹا کر لیتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے یہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ دلدل دنیا کی مصیبتوں کا ہو سکتا ہے، وہ دلدل گناہوں کا ہو سکتا ہے، بری عادتوں کا ہو سکتا ہے، اور وہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے بندے مایوسی کبھی نہیں اختیار کرنا، تم مسلسل کوشش کرو ہمارے تک آنے کے لیے، ہمارے راستے پر، صحیح راستے پر پہنچنے کے لیے ہم ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور راستہ دکھائیں گے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، ہم تک آنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہم ضرور اپنے راستوں کا پتہ دیں گے، ضرور انہیں ہدایت عطا فرمائیں گے، اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اس کی مدد ہوا کرتی ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو نا امید و مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ روم کی تلاوت کی گئی۔ یہ سورت بڑی عجیب و غریب سورت ہے۔ رومن امپائر جو ہے اسی کے نام پر سورہ روم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے دو سپر پاور امپائر تھی، دو سپر پاور طاقتیں دنیا میں تھی، ایک روم والے اور دوسرے فارس ایران والے۔ روم والے عیسائی تھے، کرسچن تھے، اور فارس والے آگ کے پجاری تھے، مشرک تھے۔ اب ادھر یہ انٹرنیشنل پیمانے پہ سیاست تھی، اور نیشنل پیمانے پر مدینے اور مکے کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی، ایک طرف مسلمان تھے، ایک طرف مکہ والے مشرک تھے۔ مسلمان لوگ رومن امپائر کے سپورٹ میں تھے اور مشرک لوگ فارس یعنی مشرکوں کے سپورٹ میں تھے۔ جب وہ لوگ جیتتے یہ خوش ہوتے اور وہ لوگ جیتتے تو یہ خوش ہوتے۔ آپس میں ادھر انٹرنیشنل پیمانے پہ جنگ چل رہی تھی اور ادھر آپس میں ان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، یعنی قرآن کریم نے چیلنج کیا کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر رومن امپائر طاقت میں آئے گا اور وہ جیتے گا، اور مسلمان بھی جیتیں گے، مسلمان بھی خوش ہوں گے۔ یہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کی تھی جس وقت میں رومن امپائر زمین پہ آ چکی تھی، اور فارس کے لوگ جو تھے، جو ایران کے لوگ تھے، آگ کے پجاری تھے، خوب اونچائی پر پہنچ چکے تھے۔ یعنی انسان کی نگاہیں یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ کسی دن رومن امپائر دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں اور دوبارہ یہ جیت سکتے ہیں اور دوبارہ یہ فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ ایسی سچویشن بن چکی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری اور فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ روم آج ہار گیا، شکست ہو گئی اس کو، لیکن یہ اپنے ہارنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا، اور 9 سال سے کم میں ہی یہ دوبارہ جیتے گا۔ اللہ رب العالمین نے پیشین گوئی کی۔ بضع سنین، یہ 9 تک کی گنتی کو بضع بولا جاتا ہے، یعنی 9 سال کے اندر یہ دوبارہ طاقت میں آئے گا، دوبارہ حکومت میں آئے گا۔
اور اس کا تعلق مسلمانوں سے کچھ نہیں تھا، لیکن جو انٹرنیشنل سیاست چل رہی تھی اور مسلمان بھی اس میں انوالو تھے، مشرکین بھی انوالو تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تسلی دی، یعنی قرآن نے چیلنج کر دیا۔ اب ابو جہل سامنے آ گیا کہ قرآن ایسا کہہ رہا ہے، ہم کیسے مان لیں؟ آج تو ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ فارس کے سامنے ٹک نہیں پاتے، تم کہہ رہے ہو کہ 9 سال کے اندر ہی وہ لوگ دوبارہ حکومت میں آ جائیں گے اور ان کو پھر سے ہرائیں گے؟ ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ بعض روایت میں آتا کہ ابو بکر صدیق سے شرط بھی لگا دی گئی، کہا کہ اگر یہ جیتے، قرآن اگر سچا ثابت ہوا تو 100 اونٹ دیے جائیں گے، انعام بھی لگایا گیا، شرط بھی لگائی گئی۔ اور 7 سال ہی گزرے تھے کہ ادھر رومن امپائر دوبارہ فارس پر حملہ کرتا ہے اور جیتتا ہے۔ ادھر انٹرنیشنل پیمانے پر مسلمانوں کا جو حامی تھا، یعنی مسلمان جس کے سپورٹ میں تھے، وہ جیتتا ہے، اور ادھر لوکل پیمانے پر مسلمان غزوہ بدر میں مشرکین کو ہراتے ہیں۔ دونوں سیم ٹائم تھا، اسی لیے مسلمانوں کو یہ جو فتح ملی بڑی خوشی والی فتح تھی۔ اس میں 3 فتح تھی۔ ایک یہ فتح تھی کہ جو مسلمانوں کا سپورٹ کرنے والا ہے، یعنی مسلمان جس کے سپورٹ میں، وہ جیتا، اس سے مسلمانوں کو خوشی۔ اور دوسری جیت یہ تھی کہ مسلمان بدر کے اندر جیتے، ان کے بھی جیتنے کے چانسز کم تھے دکھنے میں، لیکن اللہ نے ان کو بھی جیت عطا فرمائی۔ اور تیسری فتح قرآن کی فتح تھی کہ قرآن نے چیلنج کیا تھا، اگر یہاں قرآن غلط ثابت ہو جاتا تو دنیا کے سامنے مسلمانوں کا سر جھک جاتا کہ ایک کتاب ہے جو آسمانی کتاب کہی جاتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ کچھ دنوں میں یہ لوگ جیتیں گے، اور آج ہار گئے۔ تو اس طرح سے قرآن بھی سمجھو دنیا کے اندر فتح یاب ہو گیا، اور لوگ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں قرآن سچی کتاب ہے، جو کہا گیا وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کو ایک بار پھر اس صورت میں بیان کیا ہے اور فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اے لوگوں جو تم لوگوں کو مال دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھ کے تمہیں ملے، یہ اللہ کے نزدیک کبھی بھی زیادہ نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو خالص نیت کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ جن کو بڑھا کر دیا جاتا ہے، یہی لوگ جو زیادہ کمانے والے ہوتے ہیں، برکتیں جن کو دی جاتی ہیں۔ اللہ نے یہ اصول بتایا کہ دیکھنے میں گرچہ سود کا مال بڑھتا ہوا دکھتا ہے، لیکن حقیقت ہے میرے بندو اس میں کبھی بھی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں کبھی بھی بڑھوتری اس میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بڑھوتری اگر تمہیں چاہیے تو صدقات و خیرات سے ملیں گے، اللہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ اور تینوں کا پس منظر آپ دیکھیے، وہاں تینوں باتیں اللہ نے بیان کی۔ سیاست والی ظاہراً کہا کہ یہ کمزور ہے لیکن جیت گئے، ظاہراً بدر والے کمزور تھے لیکن جیت گئے۔ یا اللہ نے فرمایا ظاہراً سود کا مال بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے لیکن یہ گھٹ رہا ہے، اور ظاہراً زکوٰۃ کا مال گھٹتا ہوا دکھ رہا ہے لیکن یہ بڑھ رہا ہے۔ یہ میری قدرت ہے، میں جیسے چاہوں جہاں چاہوں جیسی برکت دروں اور جہاں چاہوں جیسی مدد بھیجوں، مجھے ماننے والوں کو میری مدد ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد نماز کے 5 ٹائم بتائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز کے اوقات 5 وقت قرآن میں کہاں ہے؟ حالانکہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ سوال کرنے والا ہی گویا کہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، اہل قرآن یا منکر حدیث ہوا کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کے ٹائم کو بیان کیا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ کی بڑائی و بزرگی بیان کرو جب تم شام کرو۔ شام میں 2 وقت کی نمازیں آ گئیں، مغرب اور عشاء۔ وحین تصبحون، صبح فجر کی نماز۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، وعشیہ تیسرے پہر یعنی عصر کی نماز۔ وحین تظہرون، جب تم ظہر کا وقت کرو یعنی دوپہر کی نماز، ظہر کی نماز۔ یہ 5 وقت کی نمازیں اس میں ذکر ہیں، اور الگ سے من بعد العشاء، باقاعدہ عشاء کی نماز پیچھے درس میں آپ سن چکے ہیں، اس کا الگ سے ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بات اس میں بڑی اہم بتائی ہے کہ میاں بیوی کے جوڑے ایسے جوڑے ہیں جس کو میں نے اپنی نشانی کے طور پہ پیش کیا ہے۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، حافظ صلاح الدین صاحب لکھتے ہیں کہ اگر مردوں کی سکون کے لیے اللہ بیوی بناتا، بس ان کا جینڈر بدل دیتا یا ان کی نسل بدل دیتا، یعنی بیوی بناتا، مردوں میں سے کسی کو بنا دیتا، تو انسان کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، یہ فطرت کے خلاف ہوتا۔ یا اگر اللہ عورت بناتا، فیمیل بناتا لیکن جنوں میں سے بیوی بنا دیتا، تب بھی انسان کو سکون نہیں ملتا، وحشت ہوتی، ڈر ہوتی، کبھی بھی تعلق صحیح قائم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی آدمی چھوڑ کر کسی دوسرے نسل سے اگر بیوی دے دی جاتی،
انسان چھوڑ کر کسی دوسرے نسل سے اگر بیوی دی جائے، جانوروں میں سے، جناتوں میں سے یا کسی دوسری مخلوق میں سے، کبھی بھی وہ ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا تھا، کبھی وہ سکون نہیں آ سکتا تھا جو سکون ان انسانوں کے آپسی جوڑوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو اپنی نشانی میں گنایا، کہا مجھے رب مانو، اور مجھے رب ماننے کے لیے اگر تمہیں ثبوت چاہیے تو اپنے سماج کے ان بواحد جوڑوں کو دیکھ لو، کتنا بہترین جوڑا میں نے بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے سکون کے لیے اس جوڑے کو بنایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے دونوں کے درمیان محبت اور رحمت بیان کی ہے، بتائی ہے، پیدا فرما دی ہے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے مودت کہتے ہیں محبت، یعنی ایک مرد کا ایک عورت سے جو آپسی تعلق ہوتا ہے، جو ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے، وہ چیز اللہ نے میاں بیوی کے دلوں میں قدرتی طور سے پیدا فرمائی ہوتی ہے، اور اللہ اس کو بڑھاتا بھی ہے، اس میں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، اس جوڑے سے زیادہ محبت کسی اور جوڑے میں نہیں پائی جاتی، نہ تو مقدار میں اور نہ تو پیورٹی میں، اوریجنلٹی میں، یہی سچی محبت ہوتی ہے، ورنہ کسی اور جوڑے میں محبت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے کہا رحمت، رحمت کا معنی یہ کیا علماء نے کہ میاں بیوی کا جو جوڑا ہوتا ہے، اس میں شوہر اپنی بیوی کے لیے جس فیلنگ کی وجہ سے ہر چیز کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، اس کی ہر ضرورت پورے کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، اس کی ہر خواہش پورا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پسینے بہاتا ہے، اس کے کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام کرتا ہے، وہ چیز رحمت ہوتی ہے جو شوہر کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور عورت کو اللہ تعالیٰ جو فیلنگ دیتا ہے کہ وہ عورت کسی کے کہنے پر کبھی ایک گلاس نہ دے، اپنے شوہر کے ہاتھ پیر دبائے، اس کے لیے کھانے بنائے، اس کے کپڑے کا انتظام اور ساری چیزوں کا جو کرتی ہے، وہ بھی رحمت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یعنی دونوں طرف سے اللہ نے جو رحمت پیدا فرمایا ہے، یہ عجیب و غریب اللہ رب العالمین کی خلقت ہے اور حقیقت میں اللہ کی ایک نشانی ہے۔ یہ رشتہ ہی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے اللہ کو پہچاننے کی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اخیر میں کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ سورہ لقمان کی تلاوت ہوئی۔ سورہ لقمان ایک مکی سورت ہے۔ کہتے ہیں کہ عرب میں ایک بہت عقل مند اور دانا شخص تھا جس کا نام لقمان تھا۔ اس کی یہی عقل مندی والی باتیں پورے عرب میں بڑی مشہور تھیں، بڑی فیمس تھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی عقل مند اور دانا حکیم لقمان کی بات کو بھی قرآن میں کوٹ کیا۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ آیت نمبر 6 میں لہو الحدیث کے بارے میں بتایا گیا، یعنی وہ تمام وسائل و ذرائع جس کو استعمال کر کے یا جس میں الجھ کر انسان خیر اور معروف کی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو لہو الحدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لہو الحدیث خرید کر لاتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کریں اور پھر دین کا مذاق بنائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی چیزیں خرید کر لاتے ہیں جس سے وہ خیر اور معروف کی چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کے اندر ریڈیو سے لے کر ٹیلی ویژن، موبائل، تمام وہ ذرائع، گانے، میوزک، ڈانس یا خرافات، ڈرامے جتنے بھی آ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل ہیں جس سے انسان اللہ کے ذکر سے اور اچھی باتوں سے، بھلی باتوں سے دور ہو جائے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اللہ نے فرمایا لوگ اس کو خریدتے ہیں اور علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے قرآن کا اور دین کا مذاق بناتے ہیں۔ ان کے لیے وہ عذاب ہوگا جس میں ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت لقمان صاحب کی واعظ و نصیحت کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو کیا تھا۔ 5 نصیحتیں، موٹی موٹی نصیحتیں انہوں نے اپنے بچے سے کی تھی۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ تو شرک نہ کر، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔
ایمان اور توحید کی بات. اس کے بعد دوسری نصیحت آخرت پر ایمان کے حوالے سے. یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے، اگر کوئی بھی نیکی یا کوئی بھی برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور وہ رائی کا دانہ کسی پہاڑ میں، کسی پتھر میں جا کے چھپ جائے، کسی چٹان میں جا کے چھپ جائے، یا آسمانوں میں چلا جائے یا زمین میں چلا جائے، یأتی بها اللہ، اللہ اس نیکی کو، اس برائی کو ضرور لائے گا، تمہارے سامنے حاضر کرے گا، کیونکہ اللہ بڑا باریک بھی ہے، بڑا خبر رکھنے والا ہے. یہ ایمان بالیوم الآخر کی بات کہی گئی ہے. یعنی ہر بندے کو اپنے بچوں کی تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹے تم جو بھی کرو گے، برائی ہو یا بھلائی ہو، گناہ ہو یا نیکی ہو، ہر چیز کا تمہیں حساب دینا ہوگا، ہر چیز کا بدلہ ملے گا. تو انہوں نے دوسری نصیحت یہ کی. اس کے بعد تیسری نصیحت کی کہ اللہ رب العالمین کے حقوق ہے تمہارے اوپر، وہ حقوق ادا کیا کرنا. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. اے میرے بیٹے، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو قائم کرنا، بھلی باتوں کا لوگوں کو حکم دینا، برائیوں سے منکر سے لوگوں کو منع کرنا. واصبر علی ما اصابک، اور بھلی باتوں کو بتانے میں، برائی سے روکنے میں، جو تمہیں مصیبت پہنچے گی، جو تمہیں پریشانیاں آئیں گی، اس پہ تم صبر کرنا. ان ذالک من عزم الامور. اس کے بعد کہا گیا ایمان، توحید، عقیدہ، اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی سب کچھ کر رہے ہو، اب تمہیں بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی ہونی چاہیے، یعنی تمہارے اندر اخلاق اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے. فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اے میرے بیٹے، تم اپنا گال پھلا کے نہ رکھنا. گال پھلانا نہیں، یہ سار ایک بیماری کا نام ہے جو اونٹوں کو ہوا کرتا تھا. اونٹوں کو یہ بیماری ہو جاتی تھی تو وہ جھک جایا کرتے تھے، ان کی گردنیں جھک جاتی تھی. اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا، کہا تم اپنے گال کو پھلا کے نہ رکھنا، یعنی اپنے چہرے کو لٹکائے ہوئے کسی سے ناراض ہو، ایسے ہی گھوم رہے ہو، یا غرور میں گھمنڈ میں جی رہے ہو، اس طرح اپنے آپ کو نہ بنانا. زمین پر اترا کے نہ چلنا. اللہ رب العالمین ہر فخر کرنے والے، غرور کرنے والے، اترانے والے شخص کو پسند نہیں فرماتا ہے. اور اس کے بعد کہا اپنی چال کو میڈیم رکھنا، بہت تیز نہ چلنا یا ایسے اسٹائل میں نہ چلنا جس سے غرور، گھمنڈ ظاہر ہو، یا اتنا دھیرے بھی نہ چلنا کہ بیمار اور کمزور لگو. کہ میانہ روی سے چلنا، میڈیم انداز میں اپنے چال کو اختیار کرنا. وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اے میرے بیٹے، اپنی چال کو تم میڈیم رکھنا، میانہ روی سے چلنا، اور اپنی آواز کو دھیرے رکھنا. بات کرنا تو سلیقے سے بات کرنا، تیز آواز میں بات کرنا اچھے لوگوں کی پہچان نہیں. فرمایا اگر تیز آواز میں بات کرنا، مجلسوں میں چلانا کوئی اچھی بات ہوتی تو سب سے تیز آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، لیکن اللہ نے خود فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. آوازوں میں سب سے منکر آواز، سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے. اس کے بعد سورہ سجدہ کی تلاوت ہوئی ہے. سورہ سجدہ میں عقیدے کی بات شروعات ہی میں اللہ رب العالمین نے کی ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. وہ اللہ جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور آسمان و زمینوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ نے 6 دن کے اندر پیدا فرمایا، پھر عرش کے اوپر مستوی ہو گیا. اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اگر پکارو گے، ما لکم من دونہ من ولی، اس اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا دوست و مددگار نہ ہوگا، اس اللہ کے علاوہ اس اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا. افلا تتذکرون، کیا تم اب بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا. وہ 6 دن کون سے تھے؟ اتوار، سوموار، منگلوار، بدھوار، جمعرات اور جمعہ. سنیچر کے دن کہتے ہیں یوم السبت، اس لیے اس کا نام رکھا گیا. سبت کے معنی ہوتا ہے کاٹ دینا، الگ کر دینا. کہا اس دن دنیا کی پیدائش قطع کر دی گئی، یعنی اس دن اللہ رب العالمین نے کوئی چیز نہیں پیدا کیا.
اس لیے اس کو یوم السبت رکھا گیا۔ 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کے اندر کی تمام چیزوں کو۔ اب وہ دن کیسے تھے؟ یہی 24 گھنٹے والے دن تھے کہ سورج نکلے اور پھر سورج شام کو ڈوب جائے، یا پھر دوسرے دن تھے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، اور کوئی بات قطعیت کے ساتھ ایگزیکٹ نہیں بتائی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی ہی صورت میں آگے چل کے کہا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اور عرش پہ ہوتے ہوئے بھی اللہ زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کے زمین تک کے سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، سب کچھ کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا جو دن ہوتا ہے وہ 1000 سال کا دن ہے، ہمارے اور آپ کے دن کے حساب سے وہ 1000 سال کا دن ہے، اور ایک قرآن کی دوسری آیت میں کہا گیا کہ حساب و کتاب کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس لیے مفسرین نے کہا یہاں اللہ نے جو کہا 6 دن میں پیدا کیا، اس میں ہم ایگزیکٹ کوئی بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 1000 والا دن مراد لے رہا یا 50,000 سال والا دن مراد لے رہا، یہ دن مراد لے رہا۔ بہرحال حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے کہا زیادہ جو رجحان والی بات لگ رہی ہے کہ یہ دنیا کا دن نہیں مراد ہے، اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ چیز بعید بھی نہیں ہے، اللہ جب کن کہتا ہے ساری چیز ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے چیز بعید بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس میں خلاصہ یہ ہے کہ قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، بس اتنا کہا جا سکتا کہ 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کر کے عرش کے اوپر مستوی ہو گیا، اور وہیں سے اللہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اسی صورت میں ایک بڑی بات یہ بتائی ہے کہ گناہوں کی سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن کبھی کبھی کچھ گناہوں کی سزائیں دنیا میں بھی ملتی ہیں۔ بدر والوں کو جو قتل ہوا، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، وہ تو آخرت میں ہونا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی عذاب دیا ہے۔ ایسے دنیا میں بہت سارے عذاب دنیا والوں کو مل جایا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قریب والا عذاب لوگوں کو کبھی کبھی ہم دیتے ہیں تاکہ بڑے عذاب کے دن کے لیے اس کو تیار کر دیں، یعنی بڑے عذاب کو تو دیں گے ہی، لیکن چھوٹا اور قریب والا عذاب بھی اپنے بندے کو دیتے ہیں۔ مقصد دنیا میں عذاب دینے کا ہوتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ میرا بندہ مجھ سے ڈر جائے، واپس دین کی طرف چلا آئے، میرے قریب آ جائے۔ دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے بہت عذاب رکھے ہیں اور دنیا کو دوچار کرتا ہے، مقصد یہی ہے کہ لوگ سدھر جائیں۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی تلاوت ہوئی۔ سورہ احزاب یہ مدنی سورت ہے اور بہت زبردست سورت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ہر مسلمان کو، خصوصاً عورتوں کو، یہ سورت ضرور پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ۔ اس سورت کے شروعات ہی میں اللہ تعالیٰ نے 3 جاہلیت کے خیالات اور سوچ کا رد کیا ہے۔ جاہلیت میں عجیب و غریب قسم کے لوگوں کی سوچیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک سوچ تھی، ایک شخص مکے میں تھا، وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے سینے میں 2 دل ہیں، میرے سینے میں 2 دل ہیں۔ منافقوں کے بارے میں آتا ہے، ایک منافق کہتا تھا میرے سینے میں 2 دل ہے، ایک دل سے مسلمانوں کی طرف رہتا ہوں اور ایک دل سے اپنی ٹیم والوں کی طرف رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط نظریے کا رد کیا اور فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل بنایا ہی نہیں۔ یعنی جھوٹ بول رہے ہیں سارے کے سارے لوگ، اپنی مکاری کو چھپانے کے لیے کہنے لگے میرے سینے میں 2 دل ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہوا، دوسرا مطلب یہ ہے، آگے بات آئے گی تو بات سمجھ میں آئے گی، اور دوسرا جو غلط خیال تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جاہلیت میں ایک یہ بھی ہوتا تھا، لوگ اپنی بیویوں کو کبھی کبھی کہتے تھے تم میری ماں ہو یا میری ماں کی طرف۔ آج بھی لوگ مذاق ہی میں لیکن اپنی بیوی کو ماں بول جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اس پر کفارہ بھی ہے۔ آگے 28ویں پارے میں آئے گی بات تفصیل سے، یہاں ایک بس آپ تھوڑا سا نمونہ لے لیں۔ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ماں بول دے تو ہمیشہ کے لیے بیوی سے جدا ہونا پڑتا تھا، اس کو زہار بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا اور اس کا بھی رد کیا، فرمایا ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، جن اپنی بیویوں کو تم ماں بول دیتے ہو، تمہارے بول دینے کی وجہ سے وہ بیوی تمہاری ماں نہیں ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ پرانی رسم ہے، یہ ایک جاہلیت کی رسم ہے،
اس کو ختم کرو. ہاں اگر کسی نے یہ بول دیا تو اس کو سزا ملے گی, کفارہ دینا ہوگا. اس کے بعد اللہ نے کہا ایک تیسرا خیال ہے جو جاہلیت کا ہے اور لوگ عمل کر رہے ہیں, کسی کو منہ بول کر اپنا بیٹا بنا لینا, کسی کو منہ بولا بیٹا لے پالک بنا لینا, یہ بھی جاہلیت میں چلتا تھا. اور ایسے ہی اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا تھا جیسے اپنے سگے بیٹوں کے ساتھ. اور یہ رسم اتنی سخت ترین انداز میں مسلمانوں کے اندر گھس چکی تھی, وہ عرب میں سماج میں تھی کہ اس کو انکار کرنا بڑا مشکل تھا, اس کے خلاف بولنا ہی بڑا مشکل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے زید بن حارثہ, آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. صحابہ کرام ان کو زید بن حارثہ نہ کہہ کر زید بن محمد کہنے لگے. ایک صحابی تھے حذیفہ, ان کا غلام تھا سالم, انہوں نے بھی اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدِعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ. اللہ رب العالمین نے کسی کو وہ بیٹا نہیں بنایا جس کو تم منہ بول کر بیٹا بنا لے تو, یعنی وہ تمہارے دعوے سے تمہارا بیٹا نہیں ہو جائے گا, یہ تمہارے منہ کی بات ہے. واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل, اللہ حق بات کہتا ہے, اللہ راستہ دکھاتا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, ان لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ذریعے سے پکارا کرو, یہی اللہ کے نزدیک انصاف والی بات ہے. فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالکم, اگر تمہیں ان کے باپوں کا پتہ ہی نہیں ہے, اگر ان کے باپ کا نام بھی تمہیں معلوم نہیں, باپ کا پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر مسلمان ہونے کے بعد وہ تمہارا دینی بھائی ہے, اسے اپنا دینی بھائی کہہ دو, اسے اپنا دوست بنا لو, لیکن اسے تم اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے منہ بول کر. منہ بولا بیٹا اسے نہیں بنا سکتے ہو. یہ اللہ نے رد کیا. یہ تین چیزیں اللہ نے رد کی. تفصیل سے یہ تیسری چیز اسی صورت کے اندر بیان ہوئی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ, ان کی شادی ہوئی, اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی ذات سے ان کی شادی بھی کرا دی, یعنی اپنے منہ بولے بیٹے کی شادی اپنے پھوپھی ذات سے کروائی, زینب بنت جہش. اللہ رب العالمین کو یہ رسم ختم کرنی تھی. اللہ نے آیت تو اتار دی کہ ہاں یہ رسم غلط ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ چنا, اے نبی یہ رسم اتنی خطرناک طریقے سے جڑ پکڑ چکی ہے کہ اس کو مٹانے کے لیے آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا اور آپ ہی کی مثال دینی پڑے گی. چنانچہ آپ کے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ طلاق دینے والے ہیں اور وہ طلاق دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی آپ ان سے شادی کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرما رہے تھے, لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کل کو, جو میرے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی یعنی میری بہو لگ رہی تھی, آج میں اس سے شادی کر لوں گا, لوگوں کا کیا رویہ ہوگا میرے خلاف, کیا یہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے. لیکن اللہ کا حکم تھا, اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اس عورت سے کروا دی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اللہ تعالیٰ نے عرش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی, اور یہ بھی اسی صورت میں اندر بیان ہوئی ہے. اور اللہ نے یہ شادی کروانے کے بعد کہا میرے نبی گھبراؤ نہیں, میرا اصول ہے میں قائم کروں گا, میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو آگے چل کر کوئی دقت نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. اور آپ آج ہیں, آج یہ رسم ختم ہو جائے, آپ کے جانے کے بعد یہ رسم ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی قربانی دینی پڑی اور آپ کو بطور نمونہ یہ مثال پیش کرنی پڑی, تب جا کے یہ رسم ختم ہوئی. ایک صحابی تھے جیسے میں نے بتایا حذیفہ رضی اللہ عنہ, ان کا منہ بولا بیٹا تھا. جب یہ آیت ہوئی, یہ رسم ختم ہوئی, گھر میں کام کرنے لگا تھا, گھر کے اندر بہت مل جل چکا تھا, بیوی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پہنچا مقدمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ نکالا, کہا سالم تم اپنی منہ بولی ماں کا دودھ پی لو تاکہ وہ تمہاری رضائی ماں بن جائے اور پھر اس سے تمہیں پردہ نہیں کرنا پڑے گا. اس سے کیا نقصان ہوتا تھا, منہ بولا کسی کو آپ بیٹا مان لو, اس سے نقصان یہ ہوتا تھا آپ کے ماننے سے شریعت تو بدلے گی نہیں. وراثت کیسے دو گے آپ, وراثت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہو رہا ہے. آپ کے گھر میں رہے گا, پردہ کا کیا حال ہوگا, پردے کی پوری دھجی اڑ جائے گی. اس لیے اسلام نے اس رشتے کو ختم کیا. اور وہ جو ہجرت کے موقع پر بھائی بھائی بنوایا گیا تھا, بھائی چارہ کیا گیا تھا, اس کا بھی خاتمہ کیا گیا. وہ رسم بھی اللہ رب العالمین نے ختم کر دی. اس کے بعد اسی صورت کے اندر غزوہ احزاب کا ذکر ہوا ہے. غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے, یہ بہت خطرناک قسم کی جنگ تھی. تقریباً پورے عرب کے لوگ, یہود, مشرک, تمام قسم کے جتنے اسلام دشمن تھے, تمام لوگ مل کر پلاننگ کرتے ہیں کہ مدینے کے اوپر بیک وقت حملہ کر دیا جائے اور مدینے والوں کو تہس نہس کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دلا دی,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹیلیجنس کے لوگ اتنے تیز ترار تھے، آپ کو خبر مل گئی کہ مدینے پر 10,000 لشکر کا حملہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، صحابہ کرام سے مشورے پہ مشورے، میٹنگ پہ میٹنگ کرنے لگے، اب ہم لوگ کیا کریں؟ پتہ لگا کہ ان 10,000 فوجوں کا مقابلہ ہم لوگ نہیں کر پائیں گے، ہم لوگوں کو اپنے شہر کی حفاظت کرنی ہوگی، مدینہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ مشورے میں طے پایا کہ مدینہ 3 طرف سے تو گھرا ہوا ہے، 2 طرف پہاڑ ہے، ایک طرف درخت لگے ہوئے، ایک طرف سے اتنی بڑی لشکر کے آنے کا اندازہ ہو سکتا ہے، چلو اسی طرف خندق کھود لی جائے۔ خندق کھودی گئی، اتنی چوڑی خندق کھودی گئی کہ انسان پیدل تو چھوڑیے، گھوڑا بھی دوڑ کے وہ خندق نہ پار کر سکے۔ اللہ کے نبی خود خندق کھودتے تھے، صحابہ بھی کھودتے تھے، صحابہ کرام بھوک سے بھوکے رہ کر وہ خندق کھودتے تھے۔ جب صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی سے شکایت کرتے، اللہ کے نبی اپنا پیٹ کھول کر دکھا دیتے، اے میرے صحابہ تم نے ایک ایک پتھر مادے ہیں، تمہارے گھر کی، تمہاری بہو بیٹیوں کی، تمہاری عزت و آبرو کی، تمہارے شہر کی بات ہے، یہ دیکھو محمد الرسول اللہ 2 پتھر باندھ کر یہ خندق کھود رہا ہے۔ چنانچہ خندق لمبی سی کھودی گئی، 3,000 صرف مسلمان تھے اور سامنے 10,000 کا لشکر تھا۔ مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو احسان کے طور پر مسلمانوں سے کہا ہے، مسلمانوں اس کو تم اپنا احسان مانو، ورنہ اس دن اگر اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے دیتا، وہ لوگ تمہارے اوپر غالب آ جاتے تو دنیا سے تم مٹ چکے ہوتے، تمہارا کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس دن تمہیں بچایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب لشکروں نے ایک طرف سے تمہارے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا تو ہم نے تمہاری طرف سے آندھیاں بھیج دی، ہم نے تمہارے مدد کے لیے ایسے لشکر کو اتارا جس کو تم بھی نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے اتارا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب وہ لوگ نیچے سے بھی اوپر سے بھی، یعنی چاروں طرف سے دشمن مل کے تمہارے اوپر تابڑ توڑ حملہ کرنے والے تھے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، یعنی لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور لوگوں کے جگر منہ کے پاس آ گئے تھے، یعنی لوگ بے انتہا پریشان ہو چکے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اتنی مصیبت کی گھڑی تھی، اتنا خوف مسلمانوں کے اوپر طاری ہو گیا تھا کہ بعض لوگ دل ہی دل میں سوچنے لگے تھے اللہ نے جو وعدہ کیا پتہ نہیں پورا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اللہ کے بارے میں لوگ بدگمان ہونے لگے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہی وقت تھا جب مومنوں کو اللہ نے ہلا دیا اور زبردست طریقے سے ان کے دلوں میں زلزلہ پیدا کر دیا گیا۔ بہت سخت عالم تھا یہ، اتنا سخت عالم تھا مدینے کے اندر، جو مدینے میں رہنے والے لوگ تھے منافق لوگ بہانے کرنے لگے، اے اللہ کے نبی ہم جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمارے گھر کھلے پڑے، ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں گے، ہم لڑنے نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے بہانے کر کر کے کوئی بہانہ کر رہا ہے، کوئی کچھ بہانہ کر رہا ہے، اور ہر کوئی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈرا ہوا ہے پورا ماحول۔ اور مدینے کے اندر خود یہودی رہا کرتے تھے، یہودیوں سے بھی ڈر تھا کہ باہر کا دشمن ہے، اندر کا دشمن کہیں حملہ نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زبردست لیڈری عطا فرمائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ترکیب کی اور اس مصیبت کی گھڑی میں بھی مقابلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ بھاگ گئے، اس خندق کے اس پار مدینے میں کسی کو داخلہ نہ مل سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اللہ نے آندھی بھیجی، سب کے سب بھاگ گئے اور کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اندر کے یہودیوں نے جو غداری کی تھی ان غداروں کو بھی اللہ رب العالمین نے بہترین سبق سکھایا۔ یہ جنگ ہو گئی، ختم ہو گئی، مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ دنیا کے اس وقت جو کفار تھے سب کے دلوں میں مسلمانوں کا ایک قسم کا روب و دبدبہ آ گیا کہ ہم لوگ 10,000 اور اس کے شہر پہ جا کر اس بستی کے قریب پہنچ کر ہم ان کا کچھ نہیں کر پائے، اس کا مطلب اس کے پاس کوئی خاص پاور ہے۔ اسی وقت اسی غزوے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، اب ڈیفنس کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب کوئی بھی ہمارے مدینے کے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھ نہیں پائے گا، اب انشاءاللہ ہم ان کے گھروں میں گھس کے ان کی حالت خراب کریں گے۔ اس کے بعد سے کوئی بھی گروپ، کوئی بھی لشکر مدینے پر حملہ کرنے کی سوچ بھی نہ سکا۔ یہ اندر سے جو یہودی تھے مخالفت میں آئے تھے، بغاوت میں آئے تھے، اللہ کے نبی اس غزوے کے بعد جاتے ہیں، غسل کرنے لگتے ہیں، آپ غسل فرما رہے، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا اللہ کے نبی آپ نے ہتھیار ڈال دیا، ہم فرشتوں کی جماعت تو ابھی ہتھیار لیے کھڑی ہے، ان لوگوں کا کیا کرو گے جن لوگوں نے بغاوت کی تھی اور اندر سے آپ کی عورتوں اور آپ کے بچوں کے اوپر حملہ کرنے کی
کی کوشش کی تھی. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا صحابہ کرام بنو قریظہ جو یہودیوں کی بستی ہے عصر کی نماز سب لوگ وہیں پڑھنا, جلدی سے نکلو, کوئی بھی آرام نہیں کرے گا. اور وہاں گئے وہ لوگ یہودی لوگ بھی ڈر گئے کہ 10,000 والوں نے کچھ نہیں کر پائے تو ہمارا کیا ہوگا. وہ لوگ اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے. تقریباً 25 دن تک مسلمانوں نے قلعے کو گھیر کے رکھا. آخر کار یہودیوں کا جو لیڈر تھا وہ سامنے آیا اور کہا محمد جو سعد ابن معاذ فیصلہ کریں گے ہم اس پہ راضی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں, چلو ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. جب ان سے فیصلہ کروایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو جو بغاوت میں شریک تھے, جو جو جنگ کرنے کے لیے تیار تھے, ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے, ان کی جائیداد کو مال غنیمت کے طور پہ لے لیا جائے. اور اسی پہ فیصلہ ہوا, سب کو قتل کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ابن معاذ نے اس زمین پہ جو فیصلہ ان لوگوں کے بارے میں کیا ہے وہی فیصلہ عرش کے اوپر اللہ رب العالمین نے بھی کیا ہے. اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں اتری اور یہ فیصلہ کوئی ظلم نہیں تھا, یہ اس وقت کا بین الاقوامی جنگ کے اصول و ضوابط کے حساب سے تھا کہ جو معاہدہ کرنے کے بعد غداری کرے اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ اس کی گردن مار دی جائے گی. اس لیے انصاف کا فیصلہ تھا. اس زمانے میں بھی کفار نے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ مسلمانوں نے اپنے شہر کے کمزوروں کے ساتھ ظلم کیا ہے.